السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتے ہیں تمام دوست خیریت سے ہوں گے۔ تو دوستو، کہانی کی طرف پڑھتے ہوئے میں آپ سے گزارش کروں گا کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک بلا تاخیر پہنچتی رہے۔ تو دوستو، چلتے ہیں اپنی کہانی کی طرف۔ جون ایلیا فاریا نام کی ایک فرضی لڑکی سے محبت کرتے تھے، جس کا ذکر ان کے کلام میں اکثر ملتا ہے۔ مجھے کبھی تو لگتا ہے کہ یہ فرضی لڑکی تھی، اور کبھی محسوس ہوتا ہے کہ یہ حقیقت میں تھی۔ صرف اس کا نام فرضی تھا۔ جون کے ایک شعر سے لگتا ہے کہ یہ فرضی تھی۔ شعر کچھ یوں ہے: اس کے بدن کو دی نمود ہم نے سخن میں، اور پھر اس کے بدن کے واسطے ایک قبا بھی سی گئی۔ جون کی خودداری بھی کمال کی تھی۔ جون اس فرضی لڑکی سے لڑتا تھا اور اس کی بھی کوئی بات برداشت نہیں کرتا تھا۔ جون کی یہ نظم پڑھیں، کیا لاجواب الفاظ میں فاریا سے مخاطب ہیں، لڑ بھی رہے ہیں اور تعریفیں بھی کر رہے ہیں۔ فاریا نگارینہ، تم نے مجھ کو لکھا ہے، میرے خط جلا دیجئے، مجھ کو فکر رہتی ہے، آپ انہیں گنوا دیجئے۔ آپ کا کوئی ساتھی دیکھ لے تو کیا ہوگا، دیکھیے میں کہتی ہوں یہ بہت برا ہوگا۔ میں بھی کچھ کہوں تم سے، فاریا نگارینہ، اے بنازکی مینہ، عطر بیز نسرینہ، رشک سرو سیمینہ، میں تمہارے ہر خط کو لوح دل سمجھتا ہوں، لوح دل جلا دوں کیا؟ جو بھی سطر ہے ان کی کہکشاں ہے رشتوں کی، کہکشاں لٹا دوں کیا؟ جو بھی حرف ہے ان کا نقش جاں ہے جانا، نقش جاں مٹا دوں کیا؟ اے سواد بے نائی، ان کا جو بھی نکتہ ہے میں اسے گنوا دوں کیا؟ لوح دل جلا دوں کیا؟ کہکشاں لٹا دوں کیا؟ نقش جاں مٹا دوں کیا؟ مجھ کو لکھ کے خط جانم، اپنی دھیان میں شاید خواب خواب جذبوں کے، خواب خواب لمحوں میں، یوں ہی بے خیالانہ جرم کر گئی ہو تم، اور خیال آنے پر اس سے ڈر گئی ہو تم۔ جرم کے تصور میں اگر یہ خط لکھے تم نے، پھر تو میری رائے میں جرم ہی کیے تم نے۔ جرم ہی کیوں کیے جائیں، خط ہی کیوں لکھے جائیں۔ ہمیں بات کرتے ہوئے 2 سال کا عرصہ ہو گیا تھا۔ ہماری ملاقات سوشل میڈیا کے ایک گروپ میں ہوئی، جہاں کمنٹس سے بات ان باکس تک چلی گئی۔ وہاں پر گھنٹوں باتیں کرنے کے بعد مجھے اس کی ذات میں کھوکھلا پن نظر آیا۔ میں اس جستجو میں لگ گیا کہ نہ جانے ایسا کیا ہے کہ وہ یوں اداس و بجھی سی رہتی ہے، مسکراتی بھی ہے تو عارضی سا۔ میں نے بہت جاننے کی کوشش کی مگر سب بے سود رہا۔ اسی طرح ہمیں 1 سال گزر گیا۔ اس 1 سال میں زیادہ تو کچھ نہیں بدلا، البتہ اس کی مسکراہٹ لوٹ آئی تھی، اس کی اداسیاں ختم ہو گئیں، اس نے پریشان ہونا چھوڑ دیا تھا، اب وہ خوش رہنے لگی تھی۔ پھر ایک دن مجھ سے رہا نہ گیا تو میں اظہار محبت کر بیٹھا۔ شاید وہ اس انتظار میں تھی کہ جواب میں بھی وہ محبت لٹانے لگی۔ وہ 2 ماہ بہت پرسکون سے گزرے، گھنٹوں کالز پر باتیں کرنا، ڈھیروں میسیج کرنا، ایک دوسرے سے کھانے کا پوچھتے رہنا، ایک دوسرے کا خود سے بڑھ کر خیال رکھنا، تھوڑی دیر کی دوری پر اداس ہو جانا، بے تابی و شدت سے آن لائن ہونے کا انتظار کرنا۔ اس دوران تصاویر کا تبادلہ بھی ہو گیا، جو کہ دونوں کو ہی قبول تھا۔ میرا چونکہ پہلا محبت کا تجربہ تھا تو میں خیال بھی زیادہ رکھتا تھا، اس کا اپنی ذات سے زیادہ خیال رکھتا تھا، اس کی ہر بات ماننا حکم اول سمجھتا تھا۔ اسی پیار میں 2 سال کا عرصہ مکمل ہو گیا، لیکن اس دوران بہت سارے فرق آ چکے تھے۔ وہ جو ہم پہروں دھیمی آواز میں باتیں کیا کرتے تھے وہ ختم ہو چکی تھی۔ اب ہم اکثر آن لائن ہو کر بھی کسی اور کو جواب دینے میں مصروف ہوتے تھے۔ ہم نے انا اوڑھ لی تھی، ہر بار میں ہی مناؤں،
ये कुछ ज़्यादा ही सर पर चढ़ रही है। कुछ ऐसे ख्यालात मेरे थे और उसकी शिकायतों से भरी तवील फहरिस्त कि तुम मुझे समझते ही नहीं हो, तुम मुझे वक्त ही नहीं देते हो। उस दौरान वो बार बार मुझे एक बात जता चुकी थी कि मैं किधर और मसरूफ़ वफ़ा हूँ। बारहा घटिया मर्द का लेबल मेरे दामन में आवेज़ा कर चुकी थी, मगर मैं था कि खामोश होता गया। जब शिकवे बेकार हो जाते हैं तो खामोशी अपना घर खुद ब खुद बना लेती है और फिर हिजर की खनकी दबे कदमों खामोशी को अपना मुरीद कर लेती है। उसमें अजियत पहना होती है, उसमें दर्द कर्ब सब कुछ मौजूद होता है। उसमें वो तमाम चाहते ख़त्म हो जाती हैं जो कभी साथ बैठकर पूरी करने की कसम खाई जाती हैं, और हम अपनी ज़ात से बेजार तक हो जाते हैं। वो अक्सर रात को रोया करती थी, तो मैं जब वजह पूछा करता था, वो कुछ नहीं, बस वैसे ही, इतना बोलकर चुप कर जाया करती थी। मैं उसका नाम पुकारता था, मगर जवाब खामोशी ही मिलती थी। बिल आखिर एक दिन उसने कह दिया कि मेरे से पहले उसकी ज़िंदगी में कोई और था, जिसकी मोहब्बत में वो आज तक जलती है। ये आंसू उसी माजी का शाखसाना है। वो कहने लगी, वो जो तुमने मुझे मुस्कुराहटें दी थी, वो लम्हे मैं कभी नहीं भूल सकती। मगर ये भी हकीकत है कि जो लम्हे वो मुझे दे गया था, मैं उसको भी मिटा नहीं पा रही। तुम ही बताओ मैं क्या करूं? और मेरे पास जवाब में मासुवाए खामोशी और सिसकियों के कुछ भी ना था। बस मैं इतना सोच रहा था, भला कितना आसान है मोहब्बत करना, और मेरे अंदर की खाई मज़ीद गहरी हो गई थी और वो फासले मज़ीद बढ़ गए। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की कहानी। उम्मीद करते हैं तमाम दोस्तों को पसंद आई हो।